لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس مبارک سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں امام الشریعت و طریقت سیدنا قاضی ضیاء الدین المعروف بہ قاضی جیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 21 رجب المرجب 989 ہجری کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ 21 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آئیے حضرت کی سیرت پر کچھ عرض کرنے سے پہلے سلسلہ قادریہ کے شجرہ میں حضرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا حضرت کے واسطے سے وسیلے سے جو دعا کی گئی ہے وہ دعا والے اشعار یا وہ دعا والا شعر آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ خانہ دل کو ضیاء لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس پرفیض سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں، سلسلہ قادریہ کے عظیم الشان بزرگ امام الشریعت و طریقت سیدنا قاضی ضیاء الدین المعروف بہ قاضی جیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 21 رجب المرجب 989 ہجری حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ 21 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تمام عاشقان اولیاء خصوصاً سلسلہ قادریہ سے جڑے ہوئے حضرات سے عرض ہے کہ اس بیان کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کریں۔ آئیے حضرت کی سیرت پر کچھ عرض کرنے سے پہلے حضرت کے تعلق سے شجرہ قادریہ میں جو شعر ہے وہ شعر پڑھتا ہوں، برکتیں لیتا ہوں، پھر اپنے بیان کی ابتدا کرتا ہوں۔ خانہ دل کو ضیاء دے روئے ایماں کو جمال۔ شجرہ اگر آپ پڑھتے ہوں گے تو یہ شعر آپ پڑھتے ہوں گے ضرور۔ آئیے اس شخصیت کو آپ نے کئی بار پڑھا ہے، آج ان کی سیرت بھی سنیے۔ خانہ دل کو ضیاء دے روئے ایماں کو جمال، شاہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے آپ کو جمال الاولیاء لکھا ہے۔ آئیے آپ کی سیرت سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ امام شریعت شیخ طریقت سیدنا ضیاء الدین قادری المعروف بہ قاضی جیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا نام حضرت ضیاء الدین عرف شیخ جیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سن ولادت 925 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کے والد کا نام شیخ سلیمان عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مختصر تعارف سنیے۔ امام الشریعت شیخ الطریقت سیدنا ضیاء الدین المعروف بہ قاضی جیہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے دولت قدائے خوش اقبال میں ہی ہوئی، آپ کے گھر میں ہی ہوئی۔ علامہ وجیہ الدین گجراتی علیہ رحمہ کی علمی و روحانی شخصیت کی شہرت پورے بر صغیر پر محیط تھی۔ قرب و بعد سے، دور و نزدیک سے طالبان علوم اسلامیہ علمی پیاس بجھانے کے لیے ان کی بارگاہ میں چلے آ رہے تھے اور علوم عقلیہ و نقلیہ سے مالا مال ہو کر اپنے وطن مالوف کی طرف واپس جاتے تھے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر سیدنا ضیاء الدین علیہ رحمہ کو بھی ملی۔ دل کی تڑپ بڑھی، قلب کا اضطراب ابال مارا۔ والدین کریمین جبین اقدس کی لکیریں دیکھ کر مستقبل کا حال جانتے تھے۔ کم سنی میں ہی اجازت مرحمت فرما دی۔ آپ کے والدین نے اجازت دی تو کم عمر میں ہی جا کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی۔ آپ نے سفر کی تیاری کیا اور نیوتنی ضلع اناؤ اتر پردیش ہند کے ایک قصبہ سے نکل کر احمد آباد گجرات کا رخ کیا۔ کیونکہ آپ مادر زاد ولی تھے، بلا جھجک سفر کی تکلیفیں برداشت کر کے احمد آباد گجرات کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلاسل الانوار کے حوالے سے مورخین نے رقم کیا ہے کہ جب امام شریعت و طریقت سیدنا ضیاء الدین علیہ رحمہ احمد آباد گجرات کے لیے روانہ ہوئے تو ایک جنگل میں راستہ بھول گئے۔ غیبی قوتوں نے رہنمائی کی کہ حکم خداوندی سے حضرت ابوالعباس حضرت خضر علیہ السلام نمودار ہوئے۔
اور حضرت قاضی جیہ علیہ رحمہ سے ارشاد فرمایا میں خضر ہوں کہ تم کو 40 روز تک میری خدمت میں رہنا ہے، اس کے بعد علامہ وجیہ الدین کی خدمت میں جا کر دین حنیف کی تعلیم سے روشناس ہونا۔ سیدنا قاضی ضیاء الدین علیہ رحمہ برضا و رغبت قبول فرمایا، مکمل 40 دن و رات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہ کر وہ سب کچھ حاصل کیا جو کچھ رب قدیر قادر و مطلق کو عطا فرمانا تھا۔ مکمل دن ہونے کے بعد سیدنا علامہ وجیہ الدین گجراتی علیہ رحمہ کی خدمت میں تحصیل علوم کے لیے آپ پہنچے اور شریعت کی علوم آپ نے مکمل وہاں حاصل کیے۔ نیز علوم باطن میں آپ کے استاد شیخ محمد بن یوسف قرشی برہان پوری علیہ رحمہ کو بھی بتایا جاتا ہے۔ ویسے تو آپ علوم باطن میں شیخ العرب والعجم قاری نظام الدین بھکاری بادشاہ کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلمیذ رشید ہیں۔ آپ کے کچھ کرامات بھی سنتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں سے کرامتوں کا صادر ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ عادت کے خلاف امور کا صدور غیر اللہ میں سے انبیاء کرام سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر اولیاء کرام سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ سیدنا امام الشریعت و طریقت کی سب سے بڑی کرامت شریعت حقہ پر استقامت تھی، لیکن عصر طالب علمی کے زمانے میں ایک کرامت جو مشہور و معروف ہوئی وہ یہ کہ آپ علامہ وجیہ الدین گجراتی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں علوم دینیہ حاصل فرما رہے تھے۔ ایک روز اسی درمیان استاد محترم کے رخ انور پر اضمحلال کی پریشانی کی کیفیت طاری دیکھی۔ استاد محترم نہایت ہی پزمردہ تھے۔ آپ نے سبب پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ میری لڑکی کی طبیعت بہت ناساز ہے، بڑے بڑے اطباء و معالج علاج کرتے کرتے تھک ہار گئے، مگر اس کے باوجود میری بیٹی کو افاقہ نہیں ہو رہا ہے، طبیعت میں سدھار نہیں ہو رہی ہے۔ استاد محترم کی پریشانی کو دیکھ کر آپ کو ہنسی آ گئی تو موجودہ طلبہ نے ہنسی کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر استاد محترم میرا سبق تم لوگوں سے پہلے معین کر دیں تو میں فوراً علاج کر دوں۔ تلامذہ نے امام شریعت و طریقت کی باتوں کو استاد محترم کی قوت سماعت تک پہنچا دیا۔ استاد محترم نے شرف قبولیت سے نوازا۔ سیدنا قاضی ضیاء الدین علیہ رحمہ نے دعا فرمائی، استاد محترم کی بیٹی توانا اور درست ہو گئی اور جو بلائے ناگہانی تھی وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ حضرت شیخ علامہ ضیاء الدین وجیہ الدین علیہ رحمہ نے آپ کی روحانیت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دیا۔ اس کے بعد عرصہ دراز تک آپ کا قیام احمد آباد گجرات میں ہی رہا۔ پھر زیارت حرمین طیبین کے بعد آپ وطن مالوف تشریف لا کر خلق خداوند قدوس کی خدمات میں مصروف ہو گئے، یعنی آپ الحمدللہ علامہ وجیہ الدین گجراتی علیہ رحمہ کے داماد بھی ہیں۔ یہ پورا مضمون جو میں نے آپ کو سنایا یہ عمدۃ الصحائف کے صفحہ 223 اور سلاسل الانوار بحر اذکار برکات الاولیاء صفحہ 81 سے یہ تمام باتیں ماخوذ ہیں۔ مستند کتاب وغیرہ میں یہ ہے کہ امام شریعت و طریقت نے حرمین شریفین کی زیارت کا شرف بھی حاصل فرمایا تھا۔ ایک روز آپ آقا کے روضے کے سامنے جالیوں کے سامنے تشریف فرماتے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ آقا کائنات نور مجسم علیہ السلام کی زیارت سے قاضی صاحب مشرف ہوئے۔ سرکار عالمین شاف روز جزا کی طرف سے انوار و تجلیات کی انوکھی بارشیں ہوئیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق نائب رسول خدا سیدنا ضیاء الملت والدین کو بے شمار نوازشات سے سرفراز فرمایا۔ عمدۃ الصحائف فی حال اہل الکشف والمعارف کے صفحہ 219 پر ہے کہ قاضی ضیاء الدین المعروف بقاضی جیہ قدس سرہ اکابر ارباب ولایت و اعاظم اسباب ہدایت سے تھے، احوال قوی و عبادت و تصرف کثیر رکھتے تھے۔ وہ مرید و خلیفہ شیخ بھکاری کاکوروی کے تھے اور یہی شجرہ سلسلہ محمدیہ اور برکاتیہ رضویہ کے مطابق صحیح اور درست بھی ہے۔ اور الحمدللہ بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں آپ کی۔ اللہ کریم نے آپ کو کافی کمالات و فضائل عطا فرمایا تھا۔ آپ کے مریدین کی تعداد بھی کثرت سے ہے، اور سلاسل الانوار وغیرہ میں منقول ہے کہ آپ نے صرف اور صرف
11 مخصوص افراد کو داخل سلسلہ قادریہ میں فرمایا تھا، صرف 11 افراد کو آپ نے مرید کیا تھا، ان کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنی غلامی میں داخل نہیں کیا۔ یہی 11 افراد نے آگے چل کر اپنے وقت کے درخشاں آفتاب بن کر سارے عالم کو روشن و منور کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے صاحبزادوں کی تعداد 4 ہیں، حضرت محمد فضیل عثمانی، حضرت ابو الخیر عثمانی، حضرت مقتدر عثمانی، حضرت فضل محمد عثمانی۔ عمدۃ الصحائف میں لکھا ہے کہ ان میں حاجی محمد فضیل سالک مجذوب بہت صاحب کمال و عالی احوال تھے، خرق عادت، بلند کرامت، بین و مرتبہ ارجمند رکھتے تھے۔ اپنے والد ماجد کے وفات سے قبل حج و زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، وفات کے وقت حاضر نہ تھے، مگر وقت وفات سیدنا امام شریعت و طریقت شیخ ضیاء الدین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میری تجہیز و تکفین حاجی محمد فضیل کے ہاتھ سے ہو۔ اس وقت جتنے لوگ موجود تھے حضرت کے اس بات سے بہت تعجب میں ہوئے کہ حاجی محمد فضیل یہاں موجود نہیں ہے، مدینہ منورہ میں ہیں، مگر ادباً سب خاموش رہے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ ایک لمحہ گزرا کہ حاجی محمد فضیل مدینہ منورہ سے وطن پہنچ گئے اور اپنے والد ماجد کی تجہیز و تکفین بھی فرمائی۔ آپ کے خلفاء کرام کی بھی ایک تعداد ہے۔ آپ کے وصال کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کا وصال 22 رجب 989 ہجری میں ہوا۔ الحمدللہ، یہ عظیم الشان شخصیت قاضی ضیاء الدین علیہ الرحمہ کا تذکرہ آپ نے سنا۔ آپ کے مزار پاک کے تعلق سے اگر آپ سنیں تو آپ کا مزار ہند کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع اناؤ کے نیوتنی قصبہ میں الحمدللہ یہ مرجع خلائق ہے اور فیوز و برکات لٹا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کا مزار پاک تو فیض لٹا رہا ہے، لیکن نہایت ہی درد و کرب کا مقام ہے کہ سلسلہ رضویہ برکاتیہ محمدیہ میں بڑے بڑے صاحب کمال بزرگ اور اہل دول حضرات موجود ہیں، لیکن امام الشریعت و طریقت قاضی جیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس سادہ ہونے اور صفائی نہ ہونے کی وجہ سے سخت افسوس ہے۔ لہذا مخیر حضرات کو گنبد کی تعمیر اور دیگر ضروریات کی طرف توجہ مبذول کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ یعنی حضرت کا جو مزار ہے اناؤ ضلع میں، وہاں پر گنبد نہیں ہونے کی وجہ سے اور خوبصورت تعمیر نہیں ہونے کی وجہ سے صاف صفائی کا اہتمام نہیں ہے۔ اتنی عظیم الشان شخصیت ہے، سادہ انداز میں آرام فرما ہے۔ اہل دول حضرات سے، اہل خیر سے حضرات ہے کہ توجہ مرکوز کریں اور شایان شان مزار پاک کی تعمیر کر کے دنیا اور آخرت میں بہتری پائیں۔ اللہ کریم حضرت قاضی ضیاء الدین علیہ الرحمہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو بھی آپ کا فیض عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، یہ تذکرہ پنج گنج قادری یہ کتاب ہے، اس کتاب سے میں نے عرض کیا ہے، اللہ کریم قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔